اس میں ایک فوٹو ہے جسے ہم بھیم راؤ امبیڈکر کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے بھی انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے جیونی میں سب سے زیادہ جو سہیوگ انسانیت کو پیغام دیا ہے وہ شکشا کا دیا ہے کہ اگر تم جاہل رہو گے, جہالت آپ کے اندر رہے گی تو آپ کے اندر انسانیت پیدا نہیں ہو سکتی. انسانیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. اور بھیم راؤ امبیڈکر کا ایک قول بھی ہے, انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ آپ 2 وقت کا کھانا کھاتے ہو تو 1 وقت کا کھانا کھائیے, لیکن اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو, اپنی اولاد کو تعلیم ضرور سکھائیے, کیونکہ تعلیم کے بغیر جہالت ہے. اور جس طرح انسان کو جینے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے سانس کی ضرورت ہوتی ہے, نفس کو سانس ہوا کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح زندگی کے لیے اپنے آپ کا اپنا عہدہ دکھانے کے لیے آپ کو تعلیم ضروری ہے. اس لیے 1 وقت کا کھانا چھوڑ دیجئے لیکن تعلیم کو نہ چھوڑیے. تعلیم کے بغیر آپ بالکل جاہل ہیں, گوار ہیں. آپ کو جو جیسا چاہے گا ایک گدھے کی طرح, ایک گھوڑے کی طرح, ایک کچر کی طرح استعمال کرے گا اور آپ کو اپنا غلام بنائے گا. کیونکہ ایشور نے ہمیں غلام نہیں بنایا ہے, آزاد بنایا ہے. ایشور کو آزادی پسند ہے, ایشور کو غلامی پسند نہیں ہے. ایشور نے کہا ہے کہ تم صرف میرے غلام ہو, میرے حکم پر تم کو چلنا ہے, دنیا کا غلام نہیں بننا ہے. تم اپنے آپ میں ایک عہدے دار انسان ہو, اپنے آپ میں ایک صلاحیت مند, ایک عقل مند انسان ہو. آپ اپنے اعتبار سے, اپنے رتبے کے اعتبار سے اپنا لوہا منوا سکتے ہو, اپنا ڈنکا بجوا سکتے ہو, اپنی پہچان بتا سکتے ہو. اگر آپ میں جہالت ہے تو لوگ آپ کو ایک گدھے اور خچر کی طرح, ایک اونٹ کی طرح, ایک گھوڑے کی طرح آپ کی نکیل پکڑیں گے اور جدھر چاہیں گے آپ کو ریت میں یا سڑک پر یا دھوپ میں یا بارش میں ایسے ہی دوڑائیں گے اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی. مجلس کا سب سے اہم مقصد یہی ہے. یہ بھیم راؤ امبیڈکر کا جو فوٹو ہے یہ بھی ایک انسانیت کا دعویٰ اور انسانوں میں انسانیت پیدا کرنے کے لیے ایک بندہ وجود میں آیا تھا. اس کو ایشور نے ایک عجیب صلاحیت دی, عجیب نخار دیا, عجیب شکشا دی. اور انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ شادی بیاہ میں اور اچھی پارٹیوں میں اپنے جسم پر بہترین کوٹ اور لباس پہنتے ہو, اسی طرح اپنی زندگی میں بھی شکشا کا ایک لباس پہنو. آپ کے پاس کوٹ اچھا ہو یا نہ ہو لیکن شکشا آپ کے پاس اچھی سے اچھی ہونی چاہیے. ہمارا ایک شاعر کہتا ہے تعلیم کے تعلق سے, علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں. علم یعنی تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. آپ جتنا تعلیم حاصل کرو گے, جتنا لوگوں کو پڑھاؤ گے, جتنا لوگوں کے اندر گیان اڈیرو گے, اتنا ہی آپ کا گیان کا پٹارا بڑھتا جائے گا. آپ شکشا اور سنجیدہ مزاج بنتے جاؤ گے, تجربہ کار آدمی بنتے جاؤ گے. اب تک ہم میں جہالت تھی, یہ مجلس ہم کو جگانے آئی ہے کہ کانگریس ہم سے کیا استعمال, ہم کو کیسے استعمال کرتی ہے, بی جے پی ہمیں کیسا استعمال کرتی ہے. مجلس نے یہ آپ کو شکشا دی ہے, ایک انوکھا گیان دیا ہے کہ تم ایک اپنے آپ میں ایک رتبہ رکھتے ہو, اپنا ایک عہدہ رکھتے ہو, آپ ایک وقار والے انسان ہو, آپ کے اندر ایک گیان کی شکشا, عقل ہے. اور عقل مند انسان کے لیے بڑی سوچنے کی بات ہے کہ وہ غلام بننا چاہتا ہے یا ایک آزاد لیڈر بننا چاہتا ہے. آزاد لیڈر بننے میں بڑی فروخی ہے, اپنا ایک حکم, اپنا ایک کام بڑی شرائط کے ساتھ, بڑے اصول کے ساتھ, بڑے ضوابط کے ساتھ, بڑے فرائض کے ساتھ انجام دے سکتا ہے. اگر وہ غلام ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ وہاں کھڑے ہو جاؤ تو وہ وہی کھڑا ہوگا. اس سے کہا جائے گا کہ اس کاغذ پر فلاں دستخط کرا کے لاؤ تو فلاں دستخط کرانے میں وہ 10-20 دن گزار دے گا. اگر آپ شکشا یوگ ہیں اور گیان والے آدمی ہیں, عقل رکھنے والے آدمی ہیں, تو آپ کی جیونی کا
کوئی بھی آپ کا پیشہ, کوئی بھی آپ کا کام, کوئی بھی آپ کا سندیش آپ کی شکشا سے رک نہیں سکتا. آپ عہدے کے ساتھ, شرائط کے ساتھ, قوانین کے ساتھ اپنے ہر کام کو انجام دلا سکتے ہو, چاہے وہ لیڈر کانگریس کا ہو, چاہے وہ کرسی پر بیٹھنے والا ممبر بی جے پی کا ہو. اگر آپ کے پاس شکشا ہے تو آپ کہو گے کہ یہ ہندوستان سیکولرزم ہے, اپنا ایک آزاد ملک ہے, وہ کسی کا غلام نہیں ہے. میرا یہ کام آپ کے دوارا ہوگا, آپ کے سگنیچر کے ذریعے ہوگا, آپ کے شائن کے ذریعے ہوگا. مجھے آپ کا شائن چاہیے, مجھے آپ اتنا نہ ڈلائیں, میرے پاس گیان ہے. اگر آپ نے کچھ گستاخی کی, آپ نے مجھے گمراہ کیا, آپ نے مجھے بدنام کرنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے ادھر ادھر گھمایا, تو آپ اس کے علاوہ میں دوسرے لیڈر کے پاس جاؤں گا جو تجھ سے بڑا عہدے پر ہے, وہ میری بات سنے گا. کو استعمال ہونے کے لیے دے رہے ہیں, لوگوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. کہاں ہم اپنے آپ کو خفا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں ہم اپنی زندگی کو, اپنی جیونی کو لوگوں کے اشاروں پر چلنے کے لیے دے رہے ہیں. میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.